عمرے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں میں۔ عمرے میں سب سے پہلے غسل کر کے احرام کی نیت کر کے احرام باندھ کے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، احرام کی نفل۔ اس کے بعد جو ہے جب آپ اپنے میقات سے گزرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے نیت کرنی اور 3 بار تلبیہ پڑھنا ہے، تو آپ احرام کی حالت میں اب آ گئے ہیں۔ اب آپ پہ جو ہے پابندیاں لگ گئی ہیں جو عمرے کی احرام کی حالت میں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اب جب آپ یہاں پر آئیں گے تو یہ کونا جو ہے اس میں یہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، اس کونے پہ یہ حجر اسود کا کونا ہے، اور اسی کے بالکل بیک سائڈ پہ یہ گرین لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ گرین لائٹ ہے، اس کے علاوہ اوپر بھی گرین لائٹ ہے، فلور پہ بھی گرین لائٹ ہے۔ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ نے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھا کے اور پھر چھوڑ دینا ہے ہاتھوں کو نیچے، جیسے آپ نماز میں ہاتھ اٹھاتے کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، اس طرح ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو سامنے بالکل حجر اسود کے سامنے رکھ کے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے اور پھر آپ نے فوراً مڑ جانا، مڑ کے جس طرح ہی چلنا ہے سارے حاجی اس طرح آپ نے چلنا ہے، اور آپ نے تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے جانا ہے پورے۔ اس طرح ہی آپ کا پہلا چکر شروع ہو جائے گا، اور اس طرح کرتے کرتے آپ واپس جو ہے دوسرا کونا آ جائے گا، پھر تیسرا کونا آئے گا۔ جیسے ہی آپ چوتھے کونے پہ آئیں گے تو چوتھے کونے پہ بھی اس طرح گولڈن کلر کی ایک پٹی بنی ہوئی ہے، باقی 2 کونے پہ نہیں ہے۔ یہ جو گولڈن کلر کی پٹی ہے یہ رکن یمانی کی پٹی ہے، تو اس کونے پہ جیسے ہی آپ پہنچیں گے تو آپ نے بسم اللہ اللہ اوپر کہنا ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، اور اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ کہتے ہوئے آپ نے دوبارہ اس حجر اسود تک پہنچنا ہے۔ یہاں پر آ کے پھر دوبارہ آپ نے اسی طرح دوسرا استلام کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ نے جانا ہے۔ یا جو دعائیں ہیں آپ کی اردو میں وہ ساری آپ مانگ سکتے ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں، بس اسی طرح آپ نے 7 چکر کرنے، ہر چکر پہ آپ نے اسی جگہ پر آنا ہے۔ ایک یہ پہچان رکھ لیں، اور ایک اس کے بالکل پیچھے جو ہے یہ گرین لائٹیں ہیں، یہ گرین لائٹ ہے، یہ ان کے درمیان سے بس یہاں پر آپ نے جو ہے نا اس طرح جو ہے نا استلام کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ 7 چکر پورے ہو جائیں گے، جب آپ 8ویں چکر پہ جب اس جگہ پہنچ جائیں گے تو یہاں پر آ کے دوبارہ آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے ہاتھوں کو چوم لینا ہے۔ تو جب آپ یہ چوم لیں گے تو آپ کا طواف پورا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آگے مزید جو آپ آگے جائیں گے، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ یہ بالکل اس کے ساتھ ہی ہے یہ مقام ابراہیم، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا مقام ابراہیم۔ یہاں پر رش ہوتا ہے، رش کی وجہ سے یہاں پہ نماز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس کے بالکل ساتھ یہ پیچھے جو ہے نا یہاں پر یہ دیکھیں لوگ نماز پڑھنا ہے۔ اگر یہاں پہ بھی جگہ نہیں ملتی ہے تو مسجد میں کہیں پہ بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہیں سے آپ آگے جائیں گے صحیح کی طرف، یہ صحیح کا رستہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ صحیح لکھا ہوا ہے، یہاں سے صحیح کی طرف جانا ہے۔ یہاں پر آپ زمزم کے کولر لگے ہوئے ہیں، زمزم کے کولر سے آپ پانی پئیں، خوب جتنا پی سکتے ہیں پانی پئیں۔ اس کے بعد وہیں سے آپ صحیح کی طرف نکل جائیں گے، اور صحیح کا رستہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا، اسٹیٹس پہ لگایا تھا کہ جو ہے صحیح کہاں سے شروع ہوگی، صفا مروہ سے، صفا سے وہ سٹارٹ ہوگی، لیکن سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ نے اوپر جب جائیں گے آپ صحیح کے لیے تو اس سے پہلے بھی آپ کو جو ہے خانہ کعبہ کا یہ حصہ جو ہے یہ حصہ دوبارہ نظر آئے گا آپ کو، اسی طرح حجر اسود والا کونا جو ہے یہ نظر آئے گا، اور اسی کونے پر آپ کو آ کے جو ہے نا پہلے حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ اس طرح آپ کے ٹوٹل 9 استلام ہو جائیں گے، اور استلام پھر آپ کے اس کے بعد نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہاں پہ خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے، دعائیں کرنے کے بعد پھر آپ نے صفا سے مروہ کی طرف جانا ہے۔ پھر مروہ پہ جا کے آپ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، کیونکہ ادھر سے خانہ کعبہ نظر نہیں آتا مروہ سے، لیکن آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں۔ پھر مروہ سے صفا کی طرف آئیں، پھر خانہ کعبہ کو یہی چیز آپ کو خانہ کعبہ یہاں پہ نظر آ جائے گا۔ پھر آپ یہاں پہ آ کے خوب دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، اردو میں کریں، عربی میں کریں، دل سے کریں، اپنے لیے کریں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے کریں، اپنے دوستوں کے لیے کریں، اپنے والدین کے لیے کریں، مرحومین کے لیے کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد اسی طرح آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے۔ ہر چکر میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی ہے صحیح کے دوران۔ جب آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے سر کو منڈوانا ہے، اور منڈوانے کے لیے آپ نے جو ہے نا کسی ایسے شخص سے منڈوانا ہے جو محرم نہ ہو، یعنی کہ جس کا احرام نہ ہو، احرام کی حالت میں نہ ہو، اس سے آپ نے کٹوانے ہیں۔ اپنے بال وغیرہ کٹوا لیں یا پورے سر کو کٹوا لیں، یا اگر عورتیں ہیں تو وہ کسی ایسی عورت سے کٹوائیں جس کا عمرہ ادا ہو چکا ہے، کسی ایسی عورت سے نہ کٹوائیں جس نے عمرہ ابھی ادا نہ کرا ہے اور اس سے کٹوا لیں، تو ایسا نہ کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔